عوام کے لیے اچھی خبر، پہلے مرحلے میں 5 آئی پی پیز کے کانٹریکٹ کینسل۔ 5 آئی پی پیز میں میسرز ہپکو پاور، میسرز روش پاور، اے ای ایس لال پیر پاور، سبا پاور پلانٹ اور ایٹلس پاور شامل۔ 5 آئی پی پیز کے کانٹریکٹ کینسل ہونے سے حکومت اور عوام کو 6000 کروڑ کا فائدہ ہوگا۔ معاہدوں پر گفتگو کے لیے آج مزید 18 آئی پی پیز کو طلب کر دیا گیا۔ 18 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ طے پانے پر عوام کو سالانہ 1,10,000 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز مہنگے آئی پی پیز ٹیرف پر عوام کی آواز بن گئے۔ آئی پی پیز کے ساتھ ٹیرف پر سب سے پہلے ڈاکٹر گوہر اعجاز نے آواز بلند کی۔ گوہر اعجاز مسلسل نیشنل میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر آئی پی پیز ٹیرف پر آواز بلند کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر گوہر اعجاز نے بار بار مہنگے بجلی معاہدوں کی نشاندہی کی اور عوام کو حقیقی طور پر ریلیف ملنے تک یہ سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ عوام کے لیے اچھی خبر، پہلے مرحلے میں 5 آئی پی پیز کے کانٹریکٹ کینسل۔ اس پر ناظرین مزید بات کریں گے۔ آئی پی پیز کے ساتھ ٹیرف پر سب سے پہلے جو ہے وہ گوہر اعجاز ہیں، عوام کی آواز بنے ہیں اور عوام کے لیے جو ہے وہ جو تمام جو ریلیف ہے اس کا باعث بنے ہیں۔ مزید بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن رخشان میر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ رخشان میر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ رخشان میر صاحب، 5 آئی پی پیز کے کانٹریکٹ کینسل ہونے سے خزانے کو 6000 ارب کا نقصان، اب جو فائدہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اس تمام صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ تمام کانٹریکٹس جو تھے پہلے چل رہے تھے، جس پہ یہ تھا کہ بغیر بجلی بنائے بھی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ دی جا رہی تھی، اینڈ کوئی اس پر جو ہے نا نو بڈی ور ریڈی ٹو پے ہیٹ ٹو آل دیز پرابلمس۔ اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور خاص کر اس میں جتنا بھی کریڈٹ دیا جا سکے ڈاکٹر گوہر اعجاز اس حوالے سے تمام طور عوام کی آواز بن کر سامنے آئے اور اس ریلیف کا باعث بنے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں اسے؟ جی بالکل، پاکستان میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے 5 انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ معاہدے جو تھے یا جو ان کے ساتھ ٹیرف پلان پہلے سے چلتا آ رہا تھا اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے یہ آسن اقدام اٹھایا گیا ہے، اور یقینی طور پر اس میں سب سے بڑا کریڈٹ گوہر اعجاز صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر صنعت و تجارت رہے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، ان کو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس طرف توجہ حکومت کی انہوں نے مبذول کروائی اور بارہا زور ڈالا گیا کہ ملک میں 100 سے زائد بجلی پیدا کرنے والے کارخانے موجود ہیں اور 50% کے لگ بھگ تو ایسے ہیں جو حکومت کے اپنے ادارے چلا رہے ہیں۔ زیادہ تر چینی حکومت سے جو پاکستان نے اس حوالے سے کچھ لونز لیے، قرضے لیے، ان سے قائم کیے گئے، اور جو پرائیویٹ آئی پی پیز ہیں، جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، ان سے ہم جو بجلی خریدتے ہیں اس کا ٹیرف جو ہے جس قیمت یا جس بھاؤ ہم بجلی خریدتے ہیں آسان الفاظ میں، وہ اتنا زیادہ ہے کہ یا تو اس کو منقطع ہونا چاہیے یا پھر اس پلان کو ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے تاکہ عوام پر بوجھ کم ہو سکے۔ اب جن آئی پی پی سے معاہدہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے یا اس کو ری نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں اہم پاور پروڈیوسر شامل ہیں اور ان کی میعاد مارچ 2027 تک تھی، اور حکومت نے اب ان کے ساتھ پلان دوبارہ سے اپنا جو ماضی میں جس حساب سے بجلی خریدی گئی اور آنے والے اب سالوں میں جس طرح سے بجلی خریدی جائے گی اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہو رہی ہے، اور صرف یہ 5 نہیں، اب 18 ایسے آئی پی پیز ہیں جن کے ساتھ دوبارہ سے اپنی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، حکومت ری نیگوشیٹ کر رہی ہے، اور اس سے جو پاکستان ہے اس کو 1010 کروڑ کا فائدہ ہوگا اینولی، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اور دیکھیں اس سے ہوگا کیا، ہم جس ریٹ پر فی یونٹ بجلی ایک عام صارف خریدتا ہے اس پر ٹیکس عائد ہوتا ہے، پھر اس پر دیگر ٹیکس عائد ہوتے ہیں، اور وہ بڑھا چڑھا کر قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ عام ایک شہری کے لیے تو بجلی کا بل ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، اور حکومت بھی چونکہ مجبور ہے، ہمارے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے اتنے سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، اور صرف یہ تحریک انصاف کی یا کیئر ٹیکر حکومت کی یا یہ نون لیگ نہیں، بلکہ پرویز مشرف کے دور میں اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اور اس سے پہلے بھی ایون ہم نے ان آئی پی پیز سے بجلی خریدی ہے، اور پھر آئی پی پیز کو منہ مانگے پیسے ہمیں ادا کرنا پڑے ہیں۔ لیکن اب تو کیپیسٹی چارجز کی مد میں اور دیگر جو اس میں ٹیکسز عائد کیے گئے، اب تو معاملات اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے تھے کہ حکومت بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اور یہ سب سے پہلے سابق وفاقی وزیر تجارت اور توانائی
گوہر اعجاز صاحب نے اس پر توجہ مبذول کروائی اور اس پر انہوں نے بڑی ورکنگ کی وزارت توانائی سے. ہمیں یاد ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں انہوں نے تمام آئی پی پیز کی رپورٹ مانگی, رپورٹ پبلک کی گئی, کس آئی پی پی سے کب سے معاہدہ چل رہا ہے, کس حساب سے اس سے بجلی خریدی جا رہی ہے, کتنی دیر کا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے, ایگریمنٹ ہے. یہ تمام تر چیزیں پبلک باقاعدہ طور پر کی گئی, ان پر گفتگو ہوئی, ڈسکشن ہوئی وزارت تجارت اور وزارت توانائی کے درمیان. اس پر باقاعدہ مکالمہ ہوتا رہا اور یہ اسی ساری پلاننگ کا ثمر ہے جو گوہر اعجاز کی جانب سے کی گئی. اور آج ایک یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ 18 مزید آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ری نیگوسیشن کی جانب جا رہے ہیں, اور اس سے جو 1010 کروڑ کا فائدہ ہونے والا ہے, یہ ظاہر ہے کہ بلوں میں عوام کو ریلیف اسی طریقے سے مل سکتا ہے. جو ہم نے شارٹ ٹرم پلاننگ کی اور وقتی طور پر ریلیف دینے کی کوشش کی, وہ تمام تر معاملات لانگ ٹرم نہیں ہیں, لیکن ہمیں چیزوں کو سسٹین کرنے کے لیے اور اس کو فار ایور چلانے کے لیے کہ لوگوں کو سستی بجلی مل سکے, اور یہ ریلیف کوئی 1 مہینے یا 2 مہینے کا نہ ہو بلکہ پراپر پلان ہو پاکستانی عوام کے لیے, تو اس کے لیے ایک بہت اچھا جو ہے وہ اقدام کیا گیا ہے. اب دیکھیں, پہلے تو جو خبر تھی کہ صرف 5 کارخانوں جو یہ 5 آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ختم ہو رہا ہے, پھر اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے گا. ان میں ہبکو پاور کمپنی, لائل پور پاور کمپنی, روش پاکستان, سبا پاور پلانٹ اور ایٹلس پاور پلانٹ شامل ہیں. اور ان 5 جو پاور پلانٹس ہیں ان کی بجلی کی مجموعی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ 2400 میگا واٹ ہے. اور ان کمپنیوں سے جو معاہدے ختم کرنے کے بعد جو کیپیسٹی پیمنٹس کی ادائیگی تھی وہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. لیکن پھر اب یہ ابھی جو آپ نے ذکر کیا ہے ان تمام تر آئی پی پیز کا, 5 آئی پی پیز جو کہ 2400 میگا واٹ کے معاہدوں کے خاتمے کے دم یہ بجلی نظام کا حصہ نہیں رہے ہیں, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو مزید 18 آئی پی پیز کو آج طلب کیا گیا ہے, ان سے کس موڈ پر جو ہے وہ تمام تر نیگوسیشن کی جانی چاہیے؟ چونکہ ٹیک اینڈ پے کے طریقہ کار کے تحت بجلی خریدنے سے انکار کر دیا گیا ہے, تو اب ان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کس موڈ پر جو ہے اب یہ تمام تر کانٹریکٹ کو رینیو کریں گے سو دیٹ عوام کے لیے مزید ریلیف کا باعث بن سکے اور بجلی کے نرخوں میں فی یونٹ جو ہے وہ کمی ہوتے ہوئے عوام جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں؟ چونکہ پہلے یہ دیکھا گیا کہ جناب یونٹس کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ادائیگی کے حوالے سے تاریخ تھی ان میں بھی التوا کیا گیا, یہ بھی عوام کے لیے بہتر ایک جسچر تھا گورنمنٹ کی طرف سے. تو اب مزید کیا کیا جانا چاہیے اس کانٹریکٹ کی رینیول کے لیے؟ دیکھیں, اس وقت پاکستان میں 100 سے زائد آئی پی پیز کام کر رہے ہیں, تقریباً 101 کا فگر ہے, اور اس میں فرنس آئل پر چلنے والے کارخانے ہیں, گیس اور آر ایل این جی پر چلنے والے پاور پلانٹس ہیں جن کی تعداد 19 ہے. اس کے بعد پانی سے بجلی بنانے والے آئی پی پیز کی تعداد 4 ہے, اور اسی طرح سے جو سورج کی روشنی سے بجلی بنانے والے پلانٹس ہیں ان کی تعداد 10 ہے, اور ہوا سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی تعداد 36 ہے. اب یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے کہ جو پاور پلانٹس فرنس آئل پر چلتے ہیں یا جو گیس اور آر ایل این جی سے بجلی پیدا کرتے ہیں ان کا ٹیرف مختلف ہے. جو جدید پاور پلانٹس ہے جو کہ سورج کی روشنی سے بجلی بناتے ہیں اور جو ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس ہیں ان کی تعداد 36 ہے, ان کا ٹیرف مختلف ہے. اب حکومت نے اس حوالے سے یہ جوڑ توڑ کی ہے کہ جو تو جن کی پیمنٹ بہت زیادہ تھی اور جن کا ریٹ زیادہ تھا, ٹیرف مہنگا پڑتا تھا, ان کے ساتھ ری نیگوسیشن کی بات کی ہے. اور اگر یہ 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیتے ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, تو پھر ہمارے پاس پیچھے 96 آئی پی پیز بچتے ہیں, اور ان میں سے مزید 18 کے ساتھ ہم ری نیگوشیٹ کرتے ہیں, ٹیرف دوبارہ سے طے کرتے ہیں. تو یقینی طور پر اس سے حکومت کو کئی 100 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی میں بچت ہو سکتی ہے, اور اس کا بوجھ تو نہ حکومت برداشت کرتی ہے نہ کوئی اور, بلکہ ایک عام شہری, عام پاکستانی برداشت کرتا ہے. تو جو موجودہ مالی سال ہے اس میں 2000 ارب روپے سے زائد کی کیپیسٹی پیمنٹ ان پاور کمپنیوں کو پاکستان نے ادا کرنی ہے, اور اس سال کے بعد یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے اور اسی طرح سے چلتا رہے گا. اب حکومت نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سی آئی پی پی ان کے ساتھ چل سکتی ہے, کس آئی پی پی کا ٹیرف حکومت کو سمجھ آتا ہے, کون سا ایسا آئی پی پی ہے
جو حکومت کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا، اور ایسا کرنے سے سالانہ اینولی اربوں روپے کا پاکستانی عوام کو فائدہ ہوگا، اور یقینی طور پر اس سے جو ایک بڑی بے چینی کی صورتحال تھی، اور ہم نے گزشتہ چند مہینے میں دیکھا کہ بجلی کے بل ادا کرنا عوام کے لیے کتنا بڑا مسئلہ تھا، وہ عوام کو ایک ریلیف مل سکتا ہے، اور یہ ایک مسلسل ریلیف ہوگا، اور یہ اس طرح سے نہیں کہ حکومت کی جانب سے 1 مہینے یا 2 مہینے کا ریلیف، یہ ایک بہتر پالیسی ہے، بہتر اسٹریٹجی ہے بجلی کی قیمتوں کو عام صارفین کے لیے کم کرنے کے لیے، اور اگر معاملات ٹھیک طریقے سے نیگوشیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں بھی سستی بجلی ایک مرتبہ پھر عوام کو میسر ہو سکے گی۔